اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیاقت علی خان نے امریکہ کا دورہ کیا۔ امریکہ سے ایک لڑکا آیا پاکستان میں لال شرٹ میں، 1949 میں دورہ ہوا یہ۔ تو وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، میٹنگ ہوئی، وہاں میں نے تقریر کی۔ تو بعد میں وہ لڑکا پہلے یا بعد میں میرے کو ملا اور اس نے کہا حضرت علی بہت اچھے آدمی تھے۔ اب شیطان میرے کو کہہ رہا کہ یہ لال شرٹ جو ہے وہ تو حضرت علی علیہ السلام اس زمانے میں گزر گئے، اللہ کا جو پیارا امام شیر خدا تھا۔ یہ لال شرٹ میں 9 نمبر سفید علی قبضے میں ہے، اور اس لیے حضرت علی اچھے آدمی ہیں، اگر وہ شیطان کے قبضے میں نہیں ہے تو وہ اچھا نہیں ہے۔ تو لیاقت علی خان نے جو دورہ کیا اس کے بعد 1950 آتا ہے، 1949 میں دورہ ہوا۔ تو لیاقت علی خان 1950 میں بھی، مرنے کے بعد بھی اور پہلے بھی وہ لیاقت علی خان ہیں۔ وہ کوئی سا بھی لباس پہن لیں، وہ ایسا نہیں کہ وہ شیطان نے وہاں پہ انڈر گراؤنڈ جو ہے یا انڈر ورلڈ نے اس کو وہاں پہ لال شرٹ میں جکڑ کے، اور 9 نمبر لیاقت علی خان کو جو ہے شیطانی لال آگ میں جکڑ لیا۔ یہ شیطان کا مردود خیال ہے۔ لیاقت علی خان مذہبی، جمہوری اور شخصی آزادیوں کے مطابق گیا اور آیا، اور وہ پاکستان کا جمہوری وزیر اعظم اور بہت بڑا نواب، ذمہ دار آدمی تھا، شریف سچا آدمی تھا۔ شیطان اس میں بھی ناکام ہے۔ نمبر 2، یعنی شیطان جو ہمیں علی یا محمد یا اللہ کے نام سے جو تکلیفیں دے رہا ہے، یہ اصل دشمن تو اللہ کا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی کا ہے، علی علیہ السلام شیر خدا کا ہے، قرآن کا ہے، لیکن وہاں تو اس کا بس چلتا نہیں رہا، مسلمانوں کو ذلیل کر رہا ہے۔ اچھا، ویتنام میں ایک لڑکی تھی این ای، اور جب ویتنام میں وہ شیطان نے غرق کی، پھر وہ اس کے پیچھے جاپان میں چلے گئی، وہاں گمی ہو گئی وہ، اور ڈن ہو گئی۔ اور ای جو ہے نا جی، قائد اعظم سے کہلواتے ہیں کہ جی نماز بڑی اچھی ایکسرسائز ہے۔ اب ABCD 5ویں نماز عشاء کی نماز ہے، وہ بھی عشاء، ESHA، عشاء اگر بولے تو اس کے دشمن ہیں نماز کے، ہر نماز کے دشمن ہیں۔ یعنی جاپان میں جو دشمنی کر عشاء کی نماز سے، یہ اینی لڑکی کو، مسلمان لڑکی کو آگ میں غرق کر کے عشاء کی نماز سے دشمنی کر رہے ہیں۔ این ای کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ مہر جو ہے، جو بھی عشاء کی نماز پڑھتا ہے مسلمان زمین کے اوپر، وہ 10 نمبر جو اللہ مہر ہے وہ لال اور سفید جو بن کر، نیاز بن کر، اور ہر مسلمان نمازی بھلے وہ مرد یا عورت اس کو نیازی بنا کر شیطانی آگ میں جکڑتا ہے۔ یہ اللہ مہر جن کا جال ہے پوری زمین پر، کئی سو سال پرانی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ اسماعیل خاندان کی مسجد اور وہ جال والی مسجد مشہور کی گئی، اور مسلمان تو بیچارے جال بناتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جال تو یورپ سے تھا شیطانی آگ کا۔ اس زمانے وہ جنات کو انٹیلیجنس کے طور پہ استعمال کرتے تھے جال بننے کے لیے۔ اور جنات میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن شیطانی روحوں کو قبضے میں وہ جنات بھی ہیں، جنات سے اوپر بھی برائی ہے کوئی۔ اچھا، ہمارے یحییٰ خان گزرا ہے، تو یحییٰ خان جو ہے، جب ایک مسلمانوں کی کانفرنس مراکش میں ہوئی، رباط میں، تو یحییٰ خان نے بائیکاٹ کیا۔ شیطان جو اعلیٰ مہر ہے اسپین میں اور امریکہ میں، وہ کہتے تجھ سے میری بات نہیں، رباط میں نہیں گیا، تجھ سے میری بات نہیں۔ یعنی اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی خالص عبادت کریں، جس نے آپ کو پیدا کیا، اور اعلیٰ مہر کی جو آڑ میں جو شیطانی تھیوری ہے یورپ سے اور امریکہ سے، اس نیاز کے سامنے آپ نیازی نہ بنیں، تو پھر وہ شیطان کہتا ہے کہ یحییٰ خان کو رباط مراکش میں نہیں آنے دو، اور خود یحییٰ خان منہ سے بولے گا کہ میں رباط نہیں جاؤں گا، اس سے میری کوئی بات نہیں ہے۔ اور ہم جو اسپین میں رباط میں آ چکے ہیں، ان باڑوں کو جو ہے وہ اسپین کے ذریعے ان سے بات کریں گے اور ان کو مراکو بنائیں گے۔ اگر شیطان ناکام ہے، مسلمان کو مرنے کے بعد وہ نیازی بنا نہیں سکتا، وہ بھلے وہ اسپین ہے، بھلے وہ اسپین میں، بھلے وہ امریکہ میں ہے۔ کوفی عنان جو ہے جی، یہ اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری بنا، بطروس غالی بھی کچھ سیکرٹری چھوٹے درجے کا بنا، یا کہ یہ بھی جنرل سیکرٹری بنا۔ مجھے لگتا ہے دونوں جنرل سیکرٹری بنی، لیکن ایک کے بارے میں مجھے یقین نہیں ہے، شیطان یقین آنے نہیں دے رہا، تو میں بھی ایسی ہی بات کرتا ہوں کہ یہ 2 بندے میں نے سنے ہیں۔
تو حضرت علیہ السلام کوفہ میں شہید ہوئے، 19 کو ضرب لگی اور جو ہے 21 رمضان کو شہید ہو گئے۔ تو کوفی عنان اور بطروس غالی کو جو ہے علی علیہ السلام کی دشمنی میں بنایا گیا اقوام متحدہ میں۔ کوفہ سے دشمنی ہے، کوفہ کی مسجد سے دشمنی ہے، حضرت علی علیہ السلام سے دشمنی ہے۔ کوفی عنان کا مطلب یہی ہے کہ مراکش، کیونکہ دونوں افریقہ سے میرے خیال میں، شاید ایک یورپ سے، ایک سینیگال سے یا ماریتانیہ سے۔ تو یہ اسپین تکڑے ہیں جی، یہ جو مراکش ماڑا ہے، کچھ شیطان اسپین میں ہے، کچھ شیطان جو ہے وہ تکڑے، اور مراکش والے یہ شاہ حسن وغیرہ یہ ایسے ہی بس یہ کمزور سے لوگ بات ہے، بات کرتے تو ٹھیک، نہیں بات کرتے تو ان سے کوئی بات نہیں ہے۔ بڑی بربادیاں ہیں یہ کاسا بلانکا۔ مجھے محبت بڑی تھی مراکش سے، لیکن شیطان ہمیں ماڑے بنا کے مار رہے ہیں۔ محبت مجھے آج بھی ہے۔ بہرحال یہ بطروس غالی، اور یہ بطروس کا مطلب، بطروس غالی کا مطلب عربی میں بنتا ہے کہ بہت غالی، بہت بڑھا چڑھا کر باتیں کرنے والا، بلند باتیں کرنے والا، اور غالی باتیں کرتے ہیں، ان باتوں میں تعلق ہی نہیں ہے۔ بہت ایک بندے کا رتبہ کم ہے، اس کو بہت بڑا رتبہ بیان کر دیا اس کا جو ہے۔ تو بہرحال دونوں سے کام اس نے، میری کار ایک دفعہ جا رہی تھی جناب اعلیٰ، تو میں پل سے گزرا، انہوں نے پورٹریٹ کوفی عنان کا لگایا، یہ کبری ہے، قبر ہے کوفی عنان کی، اور اس کے اوپر سے آپ گزر رہے ہیں، اور آپ کی بھی ہم قبر بنا دیں گے، کبری بنا دیں گے، تابوت آپ کا پاکستان بھیج دیں گے۔ یار یہ حالت ہے شیاطین کی۔ بار یہ کوفی عنان جو ہے اور یہ بطروس غالی دونوں ہی شہر کوفہ، مسجد کوفہ کے خلاف استعمال ہوئے، اور شیطان ان کو استعمال کرتا ہے کسی نہ کسی سے، ان کو شاید پتہ ہے یا نہیں ہے، میں ان کا ذات کا نام نہیں لے رہا میں۔ اور یہ جو حضرت علی علیہ السلام شہید ہوئے، 19 رمضان کو زخمی ہوئے اور 21 کو شہید ہو گئے۔ ان دونوں کا تعلق افریقہ سے تھا، اور حضرت علیہ السلام افریقی نہیں ہیں، خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، حجر اسود کا رنگ کالا ہے، غلاف کعبہ کالا ہے، لیکن حضرت علی کا رنگ بھی کالا نہیں تھا، حضرت علی افریقی بھی نہیں تھے۔ مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں رہے، پھر عراق کوفہ چلے گئے۔ اور کوفی عنان یا بطروس غالی کو اگر اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل بنا دیا جائے تو اس سے حضرت علی علیہ السلام افریقہ کے ظاہر نہیں ہو سکتے۔ یہ شیطان اس خیال میں بھی ناکام ہے۔ میں نے ایک ذکر کیا تھا کہ اللہ سے مراسی کو ہلاکو خان SHO نے گولی مار دی، یا اس زمانے میں، اس علاقے میں اس کی ٹیم نے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، سبحان اللہ سے دشمنی ہے، دشمنی تو اللہ اکبر سے بھی ہے، الحمدللہ سے بھی ہے، اور سبحان اللہ سے بھی ہے۔ لیکن شیطان جو ہے اسپین یا امریکہ میں، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر توبہ نعوذ باللہ اور اللہ ہے، الحمدللہ اور اللہ ہے، سبحان اللہ تیسرے نمبر کا اور اللہ ہے۔ تو اس لیے ہلاکو خان مارتا تو توبہ نعوذ باللہ دشمن تو وہ اللہ اکبر کا بھی ہے اور وہ الحمدللہ کا بھی ہے، لیکن حالات میں ظاہر کرتا کہ ہلاکو خان نے اللہ سے میراثی ڈاکو کو مارا ہے۔ اور ہلاکو خان بھی مراکش بناتا ہے اللہ سے میراثی کو جو ہے۔ شیطان نے میرے کو پھر کہا کہ یار آپ کا شاہ نواز، حالانکہ میرا کوئی شاہ نواز نہیں، فلپین گیا تھا، اور فلپین میں جب اس نے ایک فلپینی لڑکی سے شادی کی، اور اس نے پھر مجھ سے ملاقات اس لڑکی کی ہوئی، وہ کہتی میں بھی مسلمان ہو گئی، دیکھو میں آپ کو تسبیح سناتی ہوں، 34 مرتبہ اللہ اکبر نماز کے بعد، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ شیطان یہ کہتے ہیں کہ یہ اس بندے کی جس سے شادی ہوئی ہے تو اس نے اس تسبیح سے ہی شادی کی ہے۔ شیطان نے یہ میرے کو جواب دیا کہ آپ اللہ ہلاکو خان کی بات کرتے ہیں، ایک مسلمان کو ہم لے گئے فلپین میں، تو وہ جو فلپینی لڑکی آپ کو تسبیح سنا رہی ہے، شادی تو لڑکی شادی اس کی لڑکی سے ہوئی ہے، اصل میں دشمن شیطان تسبیح کا ہے، اللہ اکبر اور الحمدللہ سبحان اللہ، تینوں اللہ کے نام ہیں، نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں۔ اور یہ ہمارا تیا پاچا کرتے ہیں کسی لڑکی سے ریپ کر کے جو ہے، یا اس سے شادی کر کے۔ اور اسی لیے یہ لڑکیوں کو، مسلمان لڑکیوں کو یا لڑکوں کو فلپین، فلسطین اور مراکش بنا کر جو ہے ان کا فاش ریپ کرتے ہیں، یا ان کو بیویاں بناتے ہیں، اور یہ تکڑے شیطان ہیں، اور ہمیں یہ باڑا فلپین یا باڑا فلسطین یا باڑا مراکش بناتے ہیں، اور یہ اسپین یا امریکہ بنتے ہیں۔
ہندوستان یا اسرائیل بنتے ہیں. یار کتنا بڑا ظلم ہے یار، کتنی بڑی تباہی ہے اس شیطانی جال کی جو ہے. اور دشمن یا اللہ رسول قرآن اسلام کے ہی ہیں، اور ہم مسلمانوں کو ان کی دشمنی میں اس طرح مار رہے ہیں. یہ لوگ، یہ کچھ گزارشات ہیں جس سے شیطانی جال ہمیں، شیطانی کنڈے استعمال کر کے ہمیں مار رہا ہے، وہ میں نے بیان کی ہیں. اللہ مسلمانوں کو دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے اور اس مصیبت سے نجات ہمیں دلائے. الہی آمین.